میں ہوں ڈاکٹر محمد ہارون اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل جو ڈاکٹر پہ اپنے اسٹوڈنٹس اور پیشنٹ کے اصرار پہ اپنے لیکچرز کا ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں. بہت سارے اسٹوڈنٹس نے مجھ سے کچھ گلے شکوے بھی کیے. بہت سارے اسٹوڈنٹس اکثر سینئر ڈاکٹر سے گلے شکوے بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نہیں سکھاتے. مجھے اس چیز کے اوپر افسوس بھی ہوتا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے. ہمارے سینئر ڈاکٹرز ایسا نہیں ہے کہ علم چھپاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے طالب علموں میں، ہمارے اسٹوڈنٹس میں آج کل جو میں دیکھتا ہوں وہ چاہت ہی نہیں ہے، وہ سیکھنے کا جنون ہی نہیں ہے. میں اپنا ایک سلسلہ سٹارٹ کر رہا ہوں یوٹیوب پہ لیکچرز کا، جن سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. اور جو بھی ہم کلینک پہ کر رہے ہیں، جو ہماری پریکٹس ہے، جو ہماری پریکٹیکل پریکٹس ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگ سیکھیں، آپ لوگ سمجھیں. دیکھیں، ایسا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ ہم آپ کو ون ورڈ کے اندر بتا دیں اور آپ اپنی پریکٹس سٹارٹ کر دیں. اس کے لیے آپ لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی. جو ہم سکھائیں گے، جو ہم بتائیں گے، اسے یاد کرنا پڑے گا. اپنی سیلف اسٹڈی کرنی پڑے گی. بغیر سیلف اسٹڈی کے آپ ایک اچھے معالج نہیں بن سکتے. آپ لوگوں کو جو بھی لیکچر میں دوں گا، اگر آپ لوگ اس کے ساتھ اپنی سیلف اسٹڈی رکھیں گے، آپ یقین کریں کہ آپ بڑا فائدہ اٹھائیں گے ان لیکچرز کے ساتھ. اور دوسری چیز دیکھیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھ نہیں سکتے، ہم سے یاد نہیں ہوتا، ہم چیزوں کو مینیج نہیں کر پاتے، ہم پیشنٹ کے سامنے ہم بھول جاتا. دیکھیں، پھر آپ کو اگر اسٹوڈنٹ جو نہیں پڑھ سکتا، جو یاد نہیں رکھ سکتا، اس کو اس پروفیشن میں نہیں آنا چاہیے. کچھ پروفیشنز ایسے ہیں جن کی کوئی نہ کوئی بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، بلکہ ہر پروفیشن کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے. ہمارے پروفیشن کی بیسک ریکوائرمنٹ اسٹڈی ہے اور کنٹینیوس اسٹڈی ہے. میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے، وہ یہاں پہ ہاتھ رکھتا ہے اور پین کی کمپلین کرتا ہے کہ جی مجھے یہاں پہ درد ہے. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اناٹومیکلی کیا کیا آرگن یہاں پہ موجود ہے. آیا یہ لیور ہے، آیا گال بلیڈر ہے، آیا پینکریاس ہے. اناٹمی بڑی ضروری چیز ہے. اناٹمی، اس کے بعد ان آرگنز کا فنکشن، نارمل فنکشن پتا ہونا چاہیے، فزیولوجی. اور پھر پیتھولوجی کا نمبر آتا ہے جس میں ہم ڈسفنکشننگ آف دا آرگنز یا ڈسفنکشننگ آف دا فنکشن کے اوپر بات کرتے ہیں کہ پیتھولوجیکل چینج کیا آ رہا ہے. اور اس کے بعد پھر میٹیریا میڈیکا کا نمبر آتا ہے. اور میٹیریا میڈیکا تو ظاہر ہے دیٹس سیکنڈ بائبل. میں اکثر بولتا رہتا ہوں کہ وہ تو آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اگر ہم وہ پڑھیں گے نہیں تو ہم نہ میڈیسن جان سکتے، نہ ہم کوئی ایسا رستہ نکال سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اس ڈیزیز کو ٹریٹ کیسے کریں. تو ایک ڈاکٹر کو اناٹمی، فزیولوجی، پیتھولوجی اور اس کے بعد میٹیریا میڈیکل، ان کے اوپر عبور ہونا چاہیے. اور دیکھیں، ہم جب معالج ہیں تو ہمارے پاس ڈائریکٹ، ہمارے ساتھ ڈائریکٹ انسانی جان کا واسطہ ہے. ہم ڈائریکٹ انسانی جان کو ٹریٹ کر رہے ہیں. اور قدرت نے بڑے سوال جواب رکھے ہیں ایک معالج کے لیے. ایتھیکل پریکٹس بہت ضروری ہے. ہمارا کام نہیں ہے کہ مریض کو ٹھیک کرنا، ہمارا کام لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم نے ایکچوئل اصولوں کے اوپر مریض کو میڈیسن دینی ہے، مریض کو ٹریٹ کرنا ہے، ایتھیکل پریکٹس کرنی ہے. نیچر کی ذمہ داری ہے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا، پیشنٹ کو ٹھیک کرنا. لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری اٹھانی ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں پڑھنا ہے. پڑھے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں کل نیشنل جغرافک پہ دیکھ رہا تھا، سمجھانے کے لیے ایک بات بتاتا ہوں. تو ایک صاحب تھے، وہ بڑے ڈیپ سمندر کے اندر جاتے ہیں اور وہ بڑی ایک نایاب قسم کی اسپیشی، ایک مچھلی کو ڈھونڈتے ہیں. اور تو ایسے میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر یہ صاحب، یہ شخص سمندر کی اوپر کی تہہ پہ چکر لگاتا رہتا تو کیا یہ اس گہرائی کے اندر موجود اس نایاب نسل کی مچھلی کو ڈھونڈ پاتا؟ کبھی بھی نہیں ڈھونڈ پاتا. یہ اس کو تبھی ملی جب اس نے ڈیپ ڈائیونگ کی. اسی طرح ہمارے ڈاکٹرز کو چاہیے کہ وہ علم کے سمندر میں ڈیپ ڈائیونگ کریں. جب تک وہ ڈیپ ڈائیونگ نہیں کریں گے، وہ نادر موتی نہیں نکال سکتے جو ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر نکال سکتا ہے.
وہ کھوج نہیں لگا سکتے. اس سے نئی پیتھولوجیکل چینج آ رہا ہے, نئی سے نئی کمپلیکس ڈیزیز اسٹارٹ ہو گئی ہیں. ہم کیسے کور کریں گے جب ہمارے پاس علم نہیں ہوگا؟ تو پڑھیں پڑھیں اور پڑھیں, اس کے بغیر اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اور دیکھیں, بحیثیت مسلمان سزا اور جزا کا ایک دن ہے, ہمارا ایمان ہے, اور ہم سے یہ سوال جواب ہوں گے ایک مولد سے کہ اس نے کیا کیا. وہ ٹھیک تو نہیں کر سکتا, ٹھیک تو کرنا نیچر کا کام ہے, وہ قدرت کا کام ہے, وہ پروردگار کا کام ہے, لیکن ہم نے اپنی ایتھیکل پریکٹس ضرور کرنی ہے. اور اگر ہم اس مریض کے اوپر تجربات کرتے رہیں تو آپ یقین کریں کہ ہمیں بڑے سخت قسم کے سوال جواب کا سامنا کرنا پڑے گا, ایک دن ایسا آئے گا. تو میں سلسلہ سٹارٹ کر رہا ہوں, اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر ایک لیکچر میں تیار کر رہا ہوں, ہاؤ ٹو ٹریٹ پین ان ہومیوپیتھی. کہ ہم درد کو, کیونکہ درد سے بڑے لوگ پریشان ہوتے ہیں, اور میرے اسٹوڈنٹ بھی مجھے اکثر فون کر دیتے ہیں کہ جی کوئی پین کلر بتا دیں. ہومیوپیتھی میں پین کو ٹریٹ کرنے کی سائنس بالکل علیحدہ ہے, اس پین کو ریڈ کرنا پڑتا ہے. ہم کیسے ریڈ کریں گے یہ اپنے نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. اور اس نیکسٹ ویڈیو میں یہ ٹاپک کیونکہ بہت بڑا ٹاپک ہے, اس کے اوپر 3 سے 4 گھنٹے بہت ایزیلی ڈبیٹ کی جا سکتی ہے, لیکن کیونکہ یوٹیوب کے اوپر اتنی لمبی ویڈیو کو بنانا ناممکن سی بات ہے, اس لیے ان کو ڈفرینٹ پارٹس کہہ لیں یا ایپیسوڈس کہہ لیں, اس کے اندر ڈیوائڈ کر کے کمپلیٹ فرام ہیڈ ٹو ٹو تک جتنی بھی پینز آتی ہیں, جس وجہ سے آتی ہیں, ان کو ریڈ کرنے کی ہم آپ کو طریقہ کار بھی بتائیں گے, جو میں اپنی پریکٹس میں کرتا ہوں. میں نے اپنے پیرامیٹرز رکھے ہیں, ہم نے اپنے کلینکس میں جو میرے ساتھ اسٹوڈنٹس, میرے ٹرینیز, میرے ڈاکٹرز, میرے کولیگس جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں, وہ سب ان پیرامیٹرز کو فالو کرتے ہیں, اور ان پیرامیٹرز کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور پھر ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں مختلف طرح کی پینز کو, ان کو ریڈ کرتے ہیں. وہ کیسے ہم ریڈ کرتے ہیں اور کیسے ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, وہ سنگل ریمیڈیز ہیں, ایک ایک لائن کے اوپر ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. چند ایک کوشچن ہے جب ہم ہسٹری میں لیتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کو اس طرح پھر سمجھنے میں آسانی ہوگی. انشاءاللہ کوشش ہے کہ آسان سے آسان کر کے بتا دیا جائے آپ لوگوں کو. اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہاؤ ٹو ٹریٹ پین ان ہومیوپیتھی میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.